اعضاء کی کہانی اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت ہڈیوں کی کہانی ران کی ہڈی کی زبانی، اس سلسلے کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیے۔ کیلشیم کو اسٹور کرنے اور اسے ایک خاص تناسب کے ساتھ تقسیم کرنے کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ یہ کام میں دوران خون کی مدد سے سر انجام دیتی ہوں۔ یہ غذائی جز دوران خون کے ذریعے مجھ تک آتا ہے۔ میں کیلشیم کے اجزاء کو اسٹور کر لیتی ہوں اور جب دوران خون میں اس کی کمی واقع ہوتی ہے تو اس کمی کو اپنے اسٹور سے پورا کرتی ہوں۔ عام طور پر 2.2 پاؤنڈ کیلشیم ہر وقت ہمارے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ اس کا صرف 1/40 حصہ دوران خون میں سفر کرتا ہے۔ دوران خون میں کیلشیم کی یہ معمولی سی مقدار آپ کی زندگی میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بغیر جسم اور دماغ کے درمیان مواصلاتی نظام فیل ہو سکتا ہے، خون کے اندر جمنے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے، پٹھوں کی حرکات متاثر ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ دل کی دھڑکنیں بھی بند ہو سکتی ہیں۔ اس کے برعکس خون میں کیلشیم کی زیادتی بھی کم خطرناک نہیں۔ ایسی صورت میں گردوں میں پتھری، اس کے بعد خون میں زہریلے مادوں کی آمیزش اور نتیجتاً موت واقع ہو سکتی ہے۔ ان خطرات سے میں نے آپ کو اس لیے خبردار کیا تاکہ آپ جسم میں کیلشیم کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ جسم کو کیلشیم کی اتنی تعداد ملنا ضروری ہے کہ ہم آپ کے جسم کو نپی تلی مقدار میں کیلشیم فراہم کر سکیں۔ جسم کو کیلشیم کی فراہمی کو اعتدال میں رکھنے کے ذمہ دار دراصل آپ کی گردن میں موجود غدود ہوتے ہیں۔ اگر خون میں کیلشیم کی مقدار کم ہوتی ہے تو آپ کی گردن میں موجود غدود، جنہیں پیراتھائرائڈز کہا جاتا ہے، ایک مخصوص ہارمون دوران خون میں جاری کر دیتے ہیں۔ اس ہارمون میں ہمارے لیے یہ احکامات موجود ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کیلشیم کے ذخائر سے کیلشیم نکال کر دوران خون میں شامل کر دیں۔ اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو تھائرائیڈ گلینڈ ایک ہارمون جاری کرتے ہیں اور ہم دوران خون سے اضافی کیلشیم کو اپنے اندر اسٹور کرنے لگتی ہیں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ہڈیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہڈیوں کا فریکچر یعنی چٹک جانا ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ ہڈیوں کی چوٹ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ مثلا ہڈی کا اس طرح ٹوٹنا کہ ہڈی گوشت میں گھس گئی ہو اور کناروں سے ٹوٹی بھی نہ ہو، ہڈی ٹوٹ کر گوشت میں گھس گئی ہو، ہڈی لمبائی میں چٹک گئی ہو مگر مکمل طور پر نہ ٹوٹی ہو، ہڈی ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی ہو۔ ابھی 15-20 سال پہلے تک ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں پلاسٹر اور وقت کے ذریعے ہی علاج ہوا کرتا تھا۔ یہاں کچھ لوگوں کے لیے وقت کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ پلاسٹر تو سب لوگوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھا ہی ہوگا، لیکن یہاں وقت کا استعمال ہوا۔ وقت سے کیا مراد ہے؟ وقت سے مراد یہ ہے کہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں 3 ماہ اور ہاتھ کی ہڈی کے لیے تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ لگتا تھا کہ اگر ان دونوں ہڈیوں میں سے کوئی ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو ٹانگ کی ہڈی کو جوڑنے کے لیے تقریباً 3 ماہ اور ہاتھ کی ہڈی کے لیے تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا تھا۔ لیکن موجودہ جدید دور میں فوری طور پر اسٹیل پلیٹس لگا کر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بوڑھے لوگوں کے کولہے کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو انہیں 6 سے 7 مہینے بستر پر گزارنا پڑتے۔ اکثر اس کے کئی برے نتائج سامنے آتے تھے۔ یہ گزشتہ دور کی بات ہے، لیکن آج کل آرتھوپیڈک سرجن مریض کو جلد از جلد اس کے قدموں پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب نئے آلات مثلا مصنوعی جوڑ اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں جنہیں آپریشن کے دوران مریض کے جسم کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں پلاسٹک یا دھات کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور بہترین کام کرتی ہیں۔
آج اگر کوئی لمبا آدمی اپنا قد کم کرنا چاہے تو اس کی ران کی ہڈی کو چند انچ کاٹ کر اس کا قد کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ قد بڑھانے کا عمل بہت مشکل اور بے حد پیچیدہ ہے۔ آرتھوپیڈک سرجن کی مہارت اپنی جگہ، لیکن زخموں کے بھرنے اور خود کو دوبارہ سے اسی حالت میں لانے کا اصل کام ہڈیاں خود کرتی ہیں۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے کی صورت میں ہمارے مخصوص خلیے آسٹیوبلاسٹ بڑی برق رفتاری سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہ خلیے کولاجن نامی پروٹین پیدا کرتے ہیں۔ ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں ہمارے خلیے اس پروٹین کی پیداوار میں اضافہ کر دیتے ہیں اور اسے ہمارے ٹوٹے ہوئے حصوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پروٹین کے درمیانی ریشوں میں دوران خون کے ذریعے آنے والے معدنی اجزاء آ کر چپکتے اور جمتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہڈی دوبارہ سے جڑ جاتی ہے۔ یہی نہیں، سب سے حیران کر دینے والا کارنامہ ہمارے ایک دوسری قسم کے خلیے انجام دیتے ہیں۔ ان خلیوں کو آسٹیوکلاسٹ کہا جاتا ہے۔ ان خلیوں کا کام ہے ہڈی کو دوبارہ اس کی اصل شکل میں واپس لانا۔ ان خلیوں کی یادداشت میں ہڈی کی اصل شکل، اس کا نپتلا سائز اور مکمل نقشہ موجود ہوتا ہے۔ ہڈی کے جڑنے کے عمل کے دوران یہ خلیے اس کے کھردرے حصوں کو کھرچ کر اضافی مسالے کو ہضم کر جاتے ہیں۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ پلاسٹک کا ٹوٹا ہوا کھلونا یا شیشے کا برتن کسی مسالے سے جوڑتے ہیں تو وہ مسالہ ٹوٹی ہوئی جگہ کے ارد گرد بھی جم جاتا ہے اور اسے کھردرا بنا دیتا ہے۔ ہڈیوں کے اندر اگر اس طرح کھردرا پن موجود ہو تو اس کے گوشت سے رگڑ کھانے سے مریض کو شدید تکلیف ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ کے بنانے والے نے ہمارے اندر آسٹیوکلاسٹ نامی خلیے پیدا کیے ہیں جو ہڈی کی کھردری سطح یا ابھرے ہوئے مسالے کی تراش خراش کر کے ہڈی کو دوبارہ اس کی اصل شکل میں واپس لے آتے ہیں۔ ہم ہڈیاں اکثر بعض پراسرار بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتی ہیں۔ ایسی ہی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری اپلاسٹک اینیمیا ہے۔ اس بیماری میں ہمارا گودا یعنی بون میرو خون کے سرخ خلیے بنانے کی ترکیب بھول جاتا ہے۔ ایسا تابکاری کے اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض زہریلے مادوں کی وجہ سے بھی، اور اکثر اس کا سبب نامعلوم بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس اس کا صرف ایک علاج ہے کہ وہ مریض کو کسی دوسرے کے خون پر زندہ رکھیں، اس کی ہڈیوں کا گودا تبدیل کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم ہڈیاں خود ہی کسی طرح اپنی خرابی کو دور کرنے کے قابل ہو جائیں۔ جوڑوں کا درد اور طرح کی تکلیف اور بیماری ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے جوڑ سخت ہو کر حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتے یا حرکت کرنے میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ آپریشن اور جمے ہوئے جوڑوں کی تبدیلی اس کا علاج ہے۔ کچھ درد اور تکالیف ایسی ہیں جنہیں ہڈیوں سے منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا ہڈیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دراصل جوڑوں کے مقام پر ہمارے اوپر ایک تہ پائی جاتی ہے۔ اس تہ کے اندر کسی وجہ سے سوزش یا ورم آ جاتی ہے اور جوڑوں کو حرکت دیتے وقت مریض تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے جناب؟ ہم جراثیمی حملوں کا بھی نشانہ بنتی ہیں۔ کینسر بھی ہمیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ جراثیم خون کے ذریعے بھی ہم تک آتے ہیں اور قریبی علاقوں میں آنے والے زخموں کے ذریعے بھی۔ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو جراثیم اس راستے سے ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے
ہمارے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کو آسٹیو مائلائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے۔ اس کا علاج ڈاکٹرز اینٹی بایوٹک دواؤں سے شروع کرتے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں آپ کی ہڈیاں مضبوط اور طاقت کے لحاظ سے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بہت آہستگی سے ہماری طاقت میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر موجود معدنی ذخائر بتدریج کم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ہم ان اجزاء کو جس مقدار میں دوران خون کے ذریعے جسم کو فراہم کرتی ہیں اتنی مقدار میں ہم انہیں اسٹور نہیں کر پاتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہڈیاں کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ شروع میں یہ عمل بہت آہستگی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن 50 سال کی عمر میں اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اس عمر کے بعد بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ عمر کی خواتین کی ہڈیاں بہت نازک ہوتی ہیں۔ آپ اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ اچھی غذا استعمال کریں، دودھ پیا کریں، کیلشیم اور آئرن ڈاکٹر کے مشورے سے پابندی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو آنے والے دنوں میں بہت ساری تکالیف سے محفوظ رہیں گی۔ اپنی ماں کی صحت کا خیال رکھنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ان کی ہڈیوں کی کمزوری میں آپ کا خاصا بڑا حصہ ہے۔ آخر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں۔ ہم ہڈیاں کروڑوں سال تک موجود رہتی ہیں۔ ابتدائی دور کے انسانوں کی ہڈیاں بھی لاکھوں سال گزرنے کے باوجود ابھی تک زمین سے برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن شاید سب سے پہلے ہم ہڈیوں ہی کو جمع کیا جائے اور پھر ان پر گوشت پوست چڑھا کر انسانوں کو زندگی دی جائے گی۔ یہ بات بظاہر بڑی حیران کن لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے شمار حیران کن معجزے تو اس وقت بھی ہر لمحے آپ کے جسم میں رونما ہو رہے ہیں۔ جو اللہ ایسے خلیوں کو پیدا کر سکتا ہے جو ہڈیوں کے جڑنے کے بعد ان کی تراش خراش کر کے انہیں دوبارہ ان کی اصل شکل میں واپس لے آتے ہیں، تو اس اللہ کے لیے یہ بات کون سی مشکل ہے کہ وہ ہم ہڈیوں کو دوبارہ جمع کرے، ان پر گوشت پوست چڑھائے اور انسان کو دوبارہ سے بالکل ویسا ہی زندہ کر دے جیسا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تھا۔ ایسے کام تو اس کے پیدا کیے ہوئے معمولی خلیے آپ کے جسم میں ہر لمحے سر انجام دیتے رہتے ہیں۔